ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ ادھر صدر فلک پر چاند تارے رقص کرتے تھے، ادھر روئے زمیں کے نقش بنتے تھے، سنورتے تھے۔ جہاں میں ہر طرف رنگینیوں کا سامان ہوتا تھا، فقط شیطان تنہا اپنی نادانی پہ روتا تھا۔ صدائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے، نظارے آج خود دیکھے گی قدرت، شان قدرت کے۔ صدا ہاتف نے دیے ساکنہ نے، خطہ ہستی ہوئی آباد، مدتوں بعد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے، کہ اتنے میں صدائی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو وہ محبوب خدا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی، جناب آمینہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو آئی بہاریں، ہر سو ہے صلی اللہ کی پکارے، ہر سو ہے صلی اللہ کی پکارے، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ ہے کون آیا
جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ٹوٹے مکے وچ جد نبی کریم آیا رحمت نال بھرپور سی دل سینہ نوری مکھڑا تباہ حلیم آیا چمے قدم منظور فرشتیاں نے ویکھن پوترے نو ابراہیم آیا اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں ظہوری بے کسانے شکر دے سجدے ادا کیتے ظہوری بے کسانے شکر دے سجدے ادا کیتے ازل تو غم زدہ سوچاں بچاراں مسکرا پئیاں ازل تو غم زدہ سوچاں بچاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم شرکائے جلوس دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ کا یہ سالانہ اظہار تشکر ہے رب کریم کی بارگاہ میں کہ اس نے اپنا پیارا محبوب رحمت للعالمین بنا کے مخلوقات کو عطا فرمایا۔ اس شکرانے میں یہ جلوس ہر سال نکالا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام مبارکباد کے لائق ہیں جو اس کی پالیسیاں وضع کرتے ہیں، راستوں کا تعین کرتے ہیں، پھر اس کو نظم و ضبط کے لیے کچھ اصول وضع کرتے ہیں اور طلباء کو ان اصولوں پر چلاتے ہوئے گلی کوچوں سے گھومتا ہوا یہ جلوس رواں دواں رہتا ہے۔ اور وہ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن راستوں سے اس جلوس نے آنا ہوتا ہے وہ پہلے سے منتظر ہوتے ہیں اور پھول باشی کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، نعروں میں شرکت کرتے ہیں، وہ سارے اس کی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور یہ سیٹ بھی اس جلوس کے استقبال کے لیے یہاں سالانہ بنتی ہے۔ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں اپنے محبوب کی تشریف آوری کو یوں ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے محبوب نبی بھیج کے مومنوں پر احسان فرمایا۔ مننا اس کا معنی ہم کر رہے ہیں احسنا، تو خود احسنا بھی لفظ عربی کا ہے، یوں ہی کہ انہیں رب کریم نے فرما دیا لقد احسن اللہ علی المؤمنین، کیونکہ احسان بھی تو عربی زبان کا لفظ ہے نا۔ مننا فرمایا، احسنا نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے احسنا اور مننا میں فرق ہے۔ احسنا احسان اس نعمت اس انعام کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی بدلہ چکایا جا سکتا ہو، وہاں احسنا بولا جاتا ہے، اس کا بدلہ چکایا جا سکتا ہو۔ اور اگر کسی شے کا بدلہ نہ چکایا جا سکتا ہو بلکہ اس کا بدل ہو ہی کوئی نہ، اس کی مثال ہو ہی کوئی نہ، تو وہاں پھر احسنا کے بجائے مننا کہا جاتا ہے۔ تو مننا فرما کے رب کریم نے اشارہ دے دیا کہ میں نے جو محبوب عطا فرمایا ہے اس کا کوئی بدل، کوئی اس کا تم شکریہ کا حق ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ بقول ابو ہریرہ تو رب کریم نے مننا فرما کے اشارہ دے دیا کہ جو محبوب دیا ہے مومنوں کو اس کی مثل کوئی نہیں، اس کا بدل کوئی نہیں، اس جیسی کائنات میں کوئی چیز نہیں۔ بقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے تو رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی شے دیکھی نہیں۔ اور بقول حضرت حسان بن ثابت، ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا، نہ کسی ماں نے جنا ہے، نہ ان جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں یتلالہ وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا لم ارى مثلہ قبلہ ولا بعدہ، ان جیسا نہ کوئی پہلے نظر آیا نہ آئندہ نظر آئے گا۔ اور تو اور رہے، جبرائیل امین نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اس نے بھی کہا کلب تو مشارق الارض و مغاربہا،
میں نے روئے زمین کو چھان مارا، کائنات کے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا، گہری نظر سے دیکھا، لیکن لم ارى رجلا افصن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بالقتل قلوب علی الید، وہ زلیخا کو حسن یوسف کے بارے میں تانے دینے والی مثل کی عورتیں حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھ کے اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی تھی، میرے مدنی تاجدار کے حسن کی جھلک دیکھتی پھر صرف انگلیاں اور ہاتھ کاٹنے پر گزارا نہ ہوتا، قلب و جگر کاٹ پھینکتی۔ تو یہ بے مثال محبوب رب کریم نے عطا فرمایا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اور ان تمام اقوال و ارشادات کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا لم یات نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، بزم کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ شمع جس نے اجالا کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز وہ چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ایمان وہ جنس نہیں جو مل جائے دکانِ فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی قرآن کے پاروں سے۔ سید عالم نور مجسم امام الانبیاء فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بعثت، اپنی ولادت، دنیا میں اپنی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اے لوگو میں آ چکا ہوں، مجھے بھیج دیا گیا ہے۔ آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود ہو، بھیجا اسے جاتا ہے جو پہلے سے بھیجنے والے کے ہاں موجود ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس
اس کائنات کے اندر سب سے پہلے پیدا کیا کیا؟ پھر یہ نور رب العالمین کی بارگاہ میں جتنا عرصہ رب نے چاہا، کبھی قیام میں، کبھی سجدہ میں، کبھی رکوع میں، کبھی انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کی تربیت میں اپنا فریضہ محبت سر انجام دیتا رہا۔ بالآخر جب آپ تشریف لائے تو اعلان فرمایا انما انا بعثت، اے لوگوں مجھے بھیج دیا گیا ہے، میں آ چکا ہوں۔ میرے آنے کا مقصد لأتمم مکارم الاخلاق، جن کریمانہ اخلاق کا درس آدم علیہ السلام نے دینا شروع کیا تھا۔ ہر نبی پریکٹیکل طریقے پر، لسانی اور لفاظی طریقے پر کریمانہ اخلاق کا درس دیتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام نے محاسن افعال، کریمانہ اخلاق کا درس دیا، لیکن وہ مکمل نہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں کریمانہ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر خالق کائنات نے آپ کے بارے میں ارشاد فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ جب کریمانہ اخلاق کو آپ نے مکمل کر دیا اور دین بھی ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، یہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ نبوت کا جھوٹا پروپوگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب نبوت کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر اعتبار سے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا اکملت لکم دینکم واتممت، کمال بھی ہے، تمام بھی ہے۔ اب کسی بھی اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں اس دین کو، لہذا یہ دین پیارے نبی علیہ السلام نے مکمل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کا مجمع جو 1,00,000 سے بھی زیادہ تھا، قریب والا بھی اتنی آواز سن رہا تھا جتنا بعید والا سن رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں مجھے بتاؤ کیا میں نے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے بیک زباں ہو کر کہا یا رسول اللہ قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، یا رسول اللہ اپنے فریضہ رسالت سر انجام دے دیا، امت کی غیر خواہی میں خاطر خواہ فریضہ جو بنتا تھا اس سے بڑھ چڑھ کر آپ نے خیر خواہی کر دی، اور آپ نے امانت کو بھرپور طریقے سے ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگشت شہادت کو بلند کرتے ہوئے کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ جا کہ آج یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور میری تبلیغ کے مکمل ہونے پر یہ سارا کراؤڈ گواہی دے رہا ہے صحابہ کرام کا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ خازن جنہ جس کا نام ہے رضوان، خازن الجنان بارگاہ رسالت امام میں حاضر ہوا، قال فی اذنہ، حضور علیہ السلام کے مبارک گوش میں عرض کیا ابشر یا محمد، اے پیارے محمد آپ کو بشارت ہو، کسی بھی نبی کا کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے آپ کو نہ بخشا ہو۔ اب تمام علوم حضور علیہ السلام پر ختم ہو گئے، آپ کے بعد علم کی روشنی پھیلانے کی تو ضرورت ہے، نیا علم لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کنت خاتم النبیین وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی تاجدار ختم نبوت تھا جس وقت آدم علیہ السلام ابھی آب و گل کے درمیان تھے۔ میں اتنا کہہ کر اجازت چاہوں گا کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہ کائنات کی بقا کا سبب بھی آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں میرے محبوب کے جلوے ہوتے ہیں وہاں پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عذابوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں مجھے اللہ کی رحمت بطور تحفۃ تمہیں عطا کر کے مجھے بھیجا گیا ہے، میں رحمت مہدا ہوں۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی رحمت کاملہ سے کل کائنات کو فیض پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کہا تھا خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے،
ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ اللہ تعالیٰ جل مجدہ العزیز نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے مثال خصائص دیے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے سارے جہان سے زیادہ عزت ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ امام اہل سنت نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، زہے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہونے والی عزت کے پیش نظر ہمیں کیسے تعظیم کرنی چاہیے، اس کا سلیقہ ہمیں صحابہ نے خوب سکھایا ہے۔ فاتح مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو اللہ نے ایسا عقل و شعور دیا تھا کہ ان کی دانائی کی مثالیں پیش کی جاتی تھی۔ جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے صاحبزادے کو شہزادے کو کچھ نصیحت فرمائی، اور اس نصیحت کے ابتدائی جملے یہ تھے، وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنِي مِنْهُ۔ مفہوم یہ کہ عہد رسالت میں میری کیفیت یہ تھی کہ ہر چیز سے بڑھ کر دل میں پیار بھی حضور کا تھا، اور کائنات بھر سے بڑھ کر عزت و تکریم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اور پھر فرمایا کرتے، وَمَا كُنْتُ أُطِيقُ أَنْ أَمْلَأَ عَيْنَيَّ مِنْهُ إِجْلَالًا لَهُ۔ میرے دل میں حضور کی اتنی تعظیم تھی کہ قریب بیٹھنے کے باوجود اتنی ہمت نہیں تھی کہ ٹک ٹکی باندھ کر حضور کا دیدار کر سکوں، نگاہ بھر کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ سکوں۔ تو اللہ نے جتنی عزت حضور کو دی ہے کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کی، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بارگاہ رسالت کا ادب تذکرہ کرنے میں، نعت پڑھنے میں، جلوس کے اندر شرکت کرنے میں اور دیگر پہلوؤں میں ملحوظ رکھا جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں۔ محترم شرکائے جلوس اور سامعین گرامی قدر، آپ سب کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم مبارک ہو، اور جو اس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں خوشیاں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر ہر مخلوق نے خوشی منائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت پر ہر مخلوق نے خوشی منائی ہے، زمین و آسمان نے خوشی منائی ہے، چاند ستاروں نے خوشی منائی ہے، شجر و حجر نے خوشی منائی ہے، جن و انس نے خوشی منائی ہے، ملک نے خوشی منائی ہے۔ الغرض کے کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری وسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے یا رسول اللہ تیری ہی داستان ہے۔ حضرات سامعین عزیز احتشام، شرکائے جلوس، یہ عظیم الشان عاشقان رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو جامعہ نظامیہ رضویہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ، قدیمی دینی درسگاہ، حضور مفتی اعظم پاکستان علامہ محسن آل سنت شیخ المشائخ مفتی عبدالقیوم ہزاروی نبر اللہ مرتبہ کی گلشن اور کہکشاں سے جلوس عید میلاد النبی سالانہ کریا کریا نگر نگر گلیوں کو رسول اللہ کے ترانے سناتے ہوئے اس مقام پر موجود ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے، لوگوں زندگی کے لمحات بڑے تھوڑے ہیں، پتہ نہیں اگلے لمحے میں ہماری زندگی ساتھ دے یا نہ دے۔ اگر یہ زندگی ملی ہے، یہ جسم جان ملا ہے، یہ طاقت دی ہے رب نے، قوت گویائی ملی ہے، تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے آقا مولا جو باعث تخلیق کائنات ہے، جو فخر الرسول ہے، جو تاجدار ختم نبوت ہے، آمنہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ تو برادران اسلام، دائیں بائیں دوست پوچھ رہے ہوں گے آنے محلہ سے، دکانداروں سے بھی کیا ہو رہا ہے؟ اے دوستو، جو تم سے پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے انہیں بتانا، تمہیں نہیں پتا خاتم النبیین آ گئے ہیں۔ اور آج یہ جو طریقہ ہے ذکر رسول تو دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ کی چار دیواری کے اندر بھی ہوتا رہتا ہے۔ اساتذہ کرام، شیوخ الحدیث اور یہ چمکتے ہوئے چہرے طلباء کے یہاں آ کر کریا کریا اہل محلہ کو بتا رہے ہیں کہ اے دوستو، اپنے بچوں کو بھی محبت رسول سکھاؤ۔ اور یہ اجتماع یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ ایجاد نہیں کیا، بلکہ خلاق اعظم نے، خالق کائنات نے خود وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے عظمت کے شان کے یوں جلسے ہوئے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا الحمدللہ والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك
آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بجتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. ہم جتنا بھی رب کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ سب نیکوں کی اصل میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور آپ کا ذکر کب سے شروع ہوا کب تک رہے گا؟ صاحبزادے کہ ہم حادث ہیں ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کی تعریف اور توصیف اس وقت سے شروع کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اور حضور کی تعریف اس وقت بھی ہوگی جب کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. اور جہاں جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہاں رسول پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمیشہ حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. اللہ ہم سب کو حضور کی سچی سچی غلامی نصیب فرمائے. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود، پہلے سجدہ پہ روزے ازل. اللہ رب العزت نے ہمیں وہ عظیم نعمت عطا فرمائی جن کی برکت سے ہمارا وجود ہے، اور جن کی برکت سے دنیا میں ہماری بقا ہے، اور جن کی برکت سے انشاءاللہ روز قیامت نجات بھی ہوگی. کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا. کون آیا جدے آیا بہارا مسکرا پیا. کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا. کھڑے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پیا. کون آیا اج دنیا تے ہویاں گلی گلی روشنائیاں. ابراہیمی گلشن اندر اج عجب بہاراں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں. آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا. اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیا.
تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا تارے گئے اڈیک دے پو پھٹی چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مہکیا ٹہکیا بت ٹوٹے مکے وچ جد نبی کریم آیا رحمت نال بھرپور سی دل جامع نظامیہ رضویہ کے گیٹ سے لے کر لوہاری دروازے تک اساتذہ کرام کے خطابات سماعت فرمائے. صرف یہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات وجہ تخلیق کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے افلاک کو پیدا نہ فرماتا. فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا. اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا دنیا کو نہ بناتا. اب توجہ کرنا ثابت ہوا سرکار کا میلاد مقصود تھا تو زمین کا بچھونا بچھا دیا. سرکار کا میلاد مقصود تھا آسمان کا شامیانہ لگا دیا. سرکار کا میلاد مقصود تھا سرکار کا میلاد مقصود تھا تو چاند و سورج کو روشن فرما دیا. سرکار کا میلاد مقصود تھا ستاروں کی کندیلیں روشن فرما دی. سرکار کا میلاد مقصود تھا تو آبشاروں کے نغمے جاری فرما دیے. مجھے بتلاؤ یہ گردش لیل و نہار کس کے لیے ہے؟ یہ کائنات کا نقش و نگار کس کے لیے ہے؟ سب کچھ حضور کے لیے ہے. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں ثابت ہوا نا یہ زمین بھی میلاد والی ہے آسمان بھی میلاد والا ہے سڑک بھی میلاد والا ہے حرم بھی میلاد والا ہے. جو بندہ آقا کریم کے میلاد کا منکر ہے وہ ایک کام کرے اس میلاد والی زمین سے باہر نکل جائے. اس میلاد والی زمین کو چھوڑ دے اس میلاد والے آسمان کو چھوڑ دے. ہمارے تو امام نے اللہ اکبر 2 جملوں میں مسئلہ حل فرما دیا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود. پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود. یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. حضور آپ آئے تو دل جگمگائے. ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا. اسیروں کنیزوں
پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو آئی بہاریں، ہر سو ہے صلی اللہ کی پکارے، ہر سو ہے صلی اللہ کی پکارے، مہینوں میں ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔